السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع جان اور میرے ساتھ آج خاص مہمان کوئٹہ سے براہ راست ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ اور آج کی بڑی خبر جو بلوچستان سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کالعدم تنظیموں کے کچھ کمانڈر حضرات نے قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور آج پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں وزیر اطلاعات و نشریات بلوچستان جانو چکھزئی اور وزیر داخلہ بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی بھی موجود تھے۔ بلوچستان میں دہشت گرد کالعدم تنظیم BNA کے کمانڈر ہیں رہنما سرفراز بنگل زئی، وہ 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ مذموم مقاصد کے لیے بلوچوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے تھے اور جنگ میں خواتین کو دھکیلا جا رہا تھا۔ کالعدم تنظیموں کی طرف سے خواتین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ بھی کی جاتی ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ یہ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کتنی اہم ہے، اور اس سے بلوچستان کے جو عمومی ایک صورتحال ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ مطیع جان، ایک بات ہم کو سوچنی ہوگی، جو ڈائلاگ جب ہوگا تو اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ اس انسرجنسی نے یا اس سے پہلے انسرجنسیوں نے ہمیں فائدہ دیا ہے یا نقصان دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تمام تر انسرجنسیاں جو ہے وہ اس کے نتیجہ بلوچستان کے لیے اچھا نہیں نکلا۔ شاید بلوچستان میں لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھا گیا، یا پھر وہ جو ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونا تھا وہ سارا جو ہے وہ فورسز پہ خرچ ہوتا رہا۔ تو دنیا جو ہے وہ اکیلے جو ہے نا ان آئسولیشن نہیں چل سکتی۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دروازے جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے کھول دیں اور لوگ پیسے لے کے آئیں، خود آئیں اور یہاں آ کے انویسٹ کریں۔ تو وہ ماحول جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک بلوچستان کے حالات نہیں بنیں گے۔ تو یہ اچھی خوش آئند بات ہے اگر واقعی جینون ہے، اور سب لوگوں کو قومی دھارے میں آنا چاہیے، دستور پہ عمل ہونا چاہیے، مگر دونوں طرف سے۔ ٹھیک، کامران مرتضیٰ صاحب، لگتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جو بھی حکمت عملی رہی ہے ایک طویل عرصے سے بلوچستان میں، وہ حکمت عملی کامیاب ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اپنے لوگوں کو سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہے ڈیل نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو اپنے لوگ پولیٹیشین، ایلڈرز، یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ ایلڈرز میں آپ مولوی صاحبان بھی لے لیں، ہمارے ہاں سید کا بھی جو ہے نا وہ ایک کردار ہوا کرتا ہے، سردار کا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو سیکیورٹی ایجنسی سے جو ہے نا آپ نے ڈیل کر کے، ان کے ذریعے ڈیل کر کے دیکھ لیا، مگر وہ راستہ نہیں نکلا، کوئی درست نہیں ہوئے۔ ایک انسرجنسی ختم ہوتی ہے، پھر 2 4 5 سال کے بعد اگلی انسرجنسی آ جاتی ہے۔ تو اس کو میرا خیال ہے سیکیورٹی فورسز والا معاملہ ختم کر کے حل اس کا جو ہے بڑا آسان سا ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ نے وہ کہا پہاڑوں پہ چلے گئے، انسرجنٹ بن گئے، ناراض ہو گئے، یہ سارے کے سارے کبھی اس دستور کو مانتے تھے۔ تو اس دستور کو کہاں سے گڑبڑ کہاں پہ ہوئی کہ اس دستور کو آپ نے جو ہے نا مینوپولیٹ کرنا شروع کیا۔ آپ نے اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ ٹھیک کر لیں، آپ بھی اسی طرح سے مانیں، میں بھی اسی طرح سے مانوں گا۔ مگر کیا پالیسی تھی اور کیا قانون تھا جس کے تحت اب ان کالعدم تنظیموں کے ہتھیار ڈالنے والے کمانڈروں کو بطور بلوچ رہنما قومی دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، انفیکٹ بات تو یہ ہے نا کہ لوگ تو آپ کے اپنے ہیں، آپ اپنے جسم کے ٹکڑے کو جو ہے وہ کسی زبردستی تو علیحدہ نہیں کر سکتے، مار تو نہیں سکتے۔ تو اگر کسی وقت اسلام میں بھی شاید یہی کانسیپٹ ہے کہ کوئی اگر بغاوت ہو اور بغاوت جب ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ بغاوت یا ہوتی ہے، اگر بغاوت کے اس کے دورانیے میں پھر وہ مار دیتے ہیں، ریاست مار دیتی ہے، اور اگر بغاوت ختم ہو جاتی ہے تو پھر معافی ہو جاتی ہے، پھر عام معافی ہوتی ہے، پھر حساب نہیں کرتے کہ کس نے کیا کیا تھا۔ کامران صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہم پریس کانفرنس کا کچھ حصہ بھی آپ کو سنا دیں۔ جو سرفراز بنگل زئی ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کی ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ میرا نام سرفراز احمد بنگل زئی ہے۔ 2009 میں
میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جدوجہد میں شامل ہوا. ہمیں جو ہے ندامت محسوس ہو رہی ہے. میرے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. میں ان تمام لوگوں سے معافی کا بھی طلبگار ہوں جن لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑی. میں اور میرے ساتھ 70 ساتھی قومی دہاڑے میں شامل ہو گئے ہیں. بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک جہاں پر کافی لوگ اس وقت بھی بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب سرفراز بنگل سے ہی معافی کے طلبگار ہیں، اور حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے بھی ایسے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کر رکھا تھا جو ہتھیار پھینک دیتے ہیں. تو آپ نے بطور قانون دان، بطور ایک پارلیمنٹیرین، بطور ایک انسان، ایک شہری اور ایک بلوچستان کے باسی، کیا آپ نے بھی سرفراز بنگل زئی کو معاف کر دیا؟ دیکھیے، سرفراز بنگل زئی سے میرا کوئی ایسا کوئی واقفیت کا تعلق نہیں ہے. میں ان کو نہیں جانتا ہوں. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ انہوں نے ان کی جو انسرجنسی تھی اس میں وہ کس حد تک ان کا کردار تھا. تو جب میرا کوئی کردار نہیں تھا تو میں اس کے بارے میں شاید تبصرہ نہیں کر سکتا، یا میں ان کو جب جانتا نہیں ہوں. تو یہ جب کسی نے معاف کرنے کا ڈومین جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے اور گورنمنٹ نے اس کو ایگزامن کرنے کے بعد معاف کر دیے، تو میرا خیال ہے کہ یا تو گورنمنٹ کے پاس اس کا اختیار ہے، یا اگر کسی کو سٹل کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، کورٹ میں لے جا سکتا ہے. مگر چونکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں اور ان کے باقی معاملات سے بھی واقف نہیں ہوں، تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر پاتا. تو حکومت بلوچستان کی پالیسی کیا ہے یہ معافی کے حوالے سے؟ حکومت بلوچستان کی تو شاید نہیں ہوگی. حکومت پاکستان یا ریاست کی پالیسی ہوگی اس حوالے سے وفاقی حکومت کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی ریاست کی، تو وہ اگر کوئی ان کے ساتھ چلنے کے لیے، جن کے ساتھ جو پہلے چل رہے تھے، اگر ان کے ساتھ ان کی آمادگی ختم ہو جائے اور وہ اگر واپس آنا چاہیں تو پھر کوئی شاید ضمانتیں وغیرہ لیتے ہیں یا کچھ اور ہے. مجھے اس پورے پروسیس کا کوئی اتنا زیادہ میں جانتا نہیں ہوں، کیونکہ میں پارلیمان میں تو رہا ہوں مگر حکومتوں میں کبھی نہیں رہا، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں. مگر اگر فرض کر لیجئے کہ حکومت اور ریاست کی پالیسی غلط ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت میں. تو آپ کے خیال میں پالیسی درست ہے کہ نہیں؟ میں نے نہیں دیکھی، میں اس پالیسی سے واقف نہیں ہوں. نہیں، لیکن پارلیمنٹ کو کبھی بتایا گیا، سینٹ کو کبھی بتایا گیا، بلوچستان میں پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں سینٹ میں یا باقی نیشنل اسمبلی میں کبھی اس حوالے سے میرا خیال ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا. میرا خیال ہے صوبائی اسمبلی میں بھی کبھی جو ہے نا وہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. اچھا، کامران صاحب ہمیں جوائن کیا کوئٹہ سے ہی ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں کولیگ محمد قاسم، بیورو چیف نیو ٹی وی کے. ان سے ہم بات کریں گے. قاسم صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. یہ بتائیں، یہ جو عام معافی کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا پہلے بتائیں، یہ کب اس کا اعلان ہوا؟ کیا صوبائی اسمبلی کی یہ پالیسی ہے، صوبائی حکومت کی، وفاقی حکومت کی؟ اور کیا اس پالیسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے باقاعدگی سے؟ اور اس کا یہ ہم ثمر آج دیکھ رہے ہیں کہ مزید لوگ بھی اب قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. جان، یہ جو پالیسی ہے یہ مطلب جب جی آواز آپ کی نہیں ہے. آواز ابھی صحیح؟ جی آپ ٹھیک ہے. ابھی صحیح ہے؟ جی آپ ٹھیک ہے قاسم صاحب. اچھا، تو جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے انتخابات کے بعد، تو اس ٹائم جو ہے نا ایک یہ سلسلہ شروع ہوا. اس ٹائم کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا کہ اس طرح کی کوئی پالیسی ہے، لیکن یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگ آ کے مطلب ادھر بلوچستان اسمبلی کی عمارت میں اور دیگر مقامات پہ لوگ آ کے جو ہے نا
इनको लाया जाता था और ये बताया जाता था कि इन्होंने सरेंडर किया है। तो ये इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने ये नहीं देखा कि उनमें से किसी के खिलाफ मुकदमा बने हों या कोई केस चला हो। तो ये इस तरह की मतलब इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से हुए, लेकिन ज्यादातर चूंकि इसकी शर्त ये थी कि जो भी हथियार फेंक देगा उसको माफी मिल जाएगी, यही शर्त थी? जी बिल्कुल, मतलब जो आके हथियार फेंक देगा तो वो उसके खिलाफ जो है ना वो मुकदमा वगैरह नहीं बनेंगे। ठीक। और जब ये गुलजार इमाम था जिनको बताया जा रहा है कि बलोच नेशनल आर्मी के जो सरबराह थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ भी अभी तक जो है ना कोई इस तरह का मुकदमा और ये वो नहीं चला है। बावजूद इसके कि उनको गिरफ्तार किया गया था, वो पकड़े गए थे। और ये बात सरफराज बंगलज़ई ने भी की कि उनका और गुलजार इमाम शंबे का केस मुख्तलिफ है। तो क्या वजह है कि फिर ये कोई कानून, कोई पॉलिसी नहीं थी इसके हवाले से वाज़े कि जिनको पकड़ा जाए उनको भी छोड़ दें? कोई कानून इस हवाले से नहीं है? देखिए, ये मतलब जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हम मतलब हुकूमत की जानिब से या रियासत की जानिब से बहुत ज्यादा मतलब इस हवाले से रिलैक्स है। जो लोग मतलब गुमराह हुए थे या जो लोग जिनको वरलाया गया था वो दोबारा जो है ना वो राय रास्त पे आना चाहते हैं और अपनी गलतियों का इतराफ करके आना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई नहीं होगी। तो अमलन के हवाले से ये देखने में आया कि उनके हवाले से कहा गया कि उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। तो उसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा काज़म साहब, सॉरी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जमाली, निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हैं। ज़ुबैर जमाली साहब बहुत शुक्रिया। अगर हमें ये बता सकें कि सरफराज बंगलज़ई ने जो अपने 70 साथियों के हमरा आज सरेंडर किया है और उनको बज़ाहिर आम माफ़ी भी मिल गई है, हुकूमत की माफ़ी की पॉलिसी क्या थी? शुक्रिया जी, शुक्रिया मतीउल्लाह साहब, आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में। लेकिन जी जो हमारा नैरेटिव था वो यही है कि मुल्क के लिए, वतन के लिए, अपनी मट्टी के लिए सरफराज बंगलज़ई साहब जो हैं अपने साथियों के समेत लगभग 70 लोग थे, तो उन्होंने सरेंडर किया। तो क्योंकि अभी एक हमने नैरेटिव अभी बड़ी मतलब एफर्ट की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी और होम डिपार्टमेंट और निगरान वजीर आजम, निगरान वज़ीर आला, इन सब ने। तो अब ये कोशिश यही है कि ताकि मुल्की सिस्टम में भी सारे आ जाए, और कोशिश भी यही हमारी कि जो भी लोग हैं हमारे वतन के, पाकिस्तान के, तो जो भी आते हैं तो बहुत बेहतर होगा मुल्क की धारे में। ठीक, जो सरेंडर नहीं करेंगे उनके साथ क्या सलूक होगा? जी देखिए, जो सरेंडर, एक दो पॉलिसीज है ना जी। एक तो क्लियर कट, एक वाजे होना चाहिए, उनसे बात हो सकती है जो नाराज हैं, और जो अगर पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को अगर पूरा भला नहीं कहेंगे तो वो तो लाजमी बात है, इधर के ही शहरी हैं हमारे, अगर नाराज लोग हैं, भाई बहन बच्चे माँ बेटियां सब की साझी है, तो वो है तो जरूर उनके साथ बातचीत होगी। अच्छा, ये जो गुलजार इमाम शंबे हैं इनको तो गिरफ्तार किया गया था, इनको कैसे आम माफी मिल गई? जी वो ये कि उसके बाद उन्होंने ये कि कुछ सौफन अब चीजें की जो इस किस्म के, अभी जैसे सरफराज बंगलज़ई साहब हैं, इन लोगों ने जब ये देखा कि आम माफी उनको दी गई है, थोड़े से हमने इनिशिएटिव दिए हुकूमत ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इनके लिए कि आके सरेंडर करें आप लोग, उनको बिल्कुल अरेस्ट हुए थे। अच्छा ज़ुबैर साहब, क्या ये जो आम माफी का ऐलान है ये रियासत के जो सरबराह हैं, सदर ममलिकत, उनकी तरफ से था या सूबे के सरबराह गवर्नर की तरफ से था? कोई कानून साजी थी या महज एक पॉलिसी थी? किसने इसका कानूनी क्या पोजीशन क्या है इस आम माफी की? कानूनी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारे जो है अपना मुल्की सोच में आ जाए और पॉजिटिव मस्बत तरीके से मुल्क की मतलब एफर्ट में आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जमाली, यकीनी तौर पे एक मस्बत पेशरफ्त हैं
اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اس تمام صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ایک الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں تھوڑی مزید تاخیر ہو جائے، کچھ وقت مل جائے؟ نہیں، اس میں تاخیر تو ہم نے کوئی بھی نہیں کی، رد و بدل کے لیے کہا ہے۔ رد و بدل تو صرف ایسا ہے کہ کاغذات نامزدگی آج سے داخل ہو رہے ہیں۔ آج میرا خیال ہے کہ اکثر پارٹیاں جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں کہ ٹکٹس کن کن کو دینے، یعنی آج کا دن گزر گیا، باقی رہ گئے دو پھر آپ فرض کریں کہ اسلام آباد میں یہ اعلان ہوتا بھی ہے تو پھر لوگوں نے واپس بھی آنا ہے، کوئی بائی روڈ آئے گا، کوئی بائی ایئر آئے گا، کسی کو فلائٹ ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، کسی کو بائی روڈ آتے ہوئے کوئی پرابلم ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر اس میں 2-3 دن اور بڑھ جائیں تو اور وہ 2 دن جو ہے وہ آسانی سے نکل سکتے ہیں، یعنی 20 رہے گی شیڈول کو، ہم نے اس کو بنیادی طور پہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے جو میرا پرپوزل تھا، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں صرف اتنا ہے کہ اسکروٹنی کے دن 2-3 دن گھٹا دیے جائیں اور وہ یہاں پہ ڈال دیے جائیں، صرف 2-3 کالمز میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اوورآل بھی بلوچستان میں صورتحال انتخابی ماحول بہتر ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ انشاءاللہ ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشنر کی طرف سے اعداد و شمار کے ساتھ ایک وضاحت آئی ہیں اور پھر اس کے علاوہ توسیع کے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کاغذات نامزدگی کا، اس میں یقیناً تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر جرنلسٹ ثاقب بشیر اور نعیم حیدر پنجوتھا جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور وکیل بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب بشیر، سینئر کورٹ رپورٹر اور تجزیہ کار، اور نعیم حیدر پنجوتھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ایڈوکیٹ ہیں، مختلف مقدمات میں پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیزوں میں جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے الزامات لگائے تھے اور جن حلقوں کی نشاندہی کی تھی، ان حلقوں کے حوالے سے اعداد و شمار کے ساتھ وضاحت جاری کر دی ہے۔ جیلم کے حلقے کی آبادی 13,82,000 تھی اور الیکشن کمیشن کے مطابق چونکہ اس آبادی جو تھی یہ 9 لاکھ کا کوٹا تھا، اس کے اوپر جو 50% آبادی بڑھنی چاہیے کسی بھی آبادی کی، تو تب جا کے دوسری سیٹ ملتی ہے۔ تو جیلم میں ایک طرف تو 13 لاکھ آبادی تھی، 9 لاکھ ایک، اور اس میں 9 لاکھ کا 50% بڑھ کے یہ آبادی جب بڑھی تو 13,82,000 ہو گئی تھی، تو اس لیے 2 سیٹیں جیلم کو دی گئی۔ اسی تناسب سے گجرانوالہ کی آبادی بھی جو تھی وہ 9 لاکھ کے کوٹے سے بڑھ کے اس میں 50% جب اضافہ ہوا تو وہ بھی 5 سیٹیں گجرانوالہ کی بن گئی، کیونکہ کل آبادی ان کی 39,66,338 تھی۔ تو یہ اعداد و شمار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو گجرانوالہ اور جیلم کے حلقے ہیں ان کو مخصوص فارمولے کے تحت ہی سیٹیں ایلوکیٹ کی گئی ہیں، اور اس میں ایک خاص فارمولہ اپنایا گیا تھا جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کم از کم جو آبادی کا انہوں نے ریشو رکھا تھا وہ 9 لاکھ کا تھا، اور اس کو ایک حلقہ پھر بیان کیا گیا۔ تو نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو بظاہر الیکشن کمیشن نے جو وضاحت دی ہے، اس کے بعد اب مزید تو گنجائش نہیں رہ جاتی، خاص طور پہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے طرف سے لگائے گئے الزامات پہ یقین کرنے کی۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک طرف حلقہ بندیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور اگر یہی نمائندگان، یہی جو ہمارے بار کونسلز ہیں 90 ڈیز الیکشن کے اوپر یا 60 ڈیز جو کہ آئین پاکستان کہتا ہے اس کے مطابق جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اس کے اوپر اگر یہ بات اس وقت کی جاتی جب نگران حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کر چکی تھی تو بہت زیادہ ان کی ویلیڈیٹی ہوتی۔ جو یہاں پر تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ دھاندلی کی حد تک یا الیکشن کمیشن باعث ہے، تو وہ تو بالکل بڑی بات طور پر کلیئر بات ہے، لیکن ایک مطالبہ کیا گیا کہ الیکشن کمشنر کو چینج ہونا چاہیے۔ تو ہم کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی صورت بھی انتخابات کے اندر ڈیلے کیا جائے، کیونکہ 8 فروری جو ڈیٹ ہے وہ ایک آ چکی ہے۔ اب دوسری بات یہ رہے گی کہ 8 فروری کی ڈیٹ تو آ چکی ہے، لیکن اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جائے تو آج بھی میں نے ٹویٹس بھی کیے، اور پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ہمارے امیدوار نامینیشن پیپر لینے گئے ہیں، ان سے پیپر چھین لیے گئے ہیں، اور جو تائید کنندے تجویز کنندے ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب تو وکلاء کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ رات بھی خوشاب کے اندر ایک ہمارے دوست وکیل ہیں، اس کے گھر میں
बार बार पुलिस के ये छापे मारे, फिर वो मुझे मिलने के लिए सरगोदा आ रहा था तो रास्ते में फिर उसे रोक लिया गया। इसी तरह उमैर नियाज़ी साहब के वालिद साहब पेपर जमा करवाने के लिए गए तो वहां पर भी हमने यही देखा कि उसके वालिद से पेपर छीन लिए गए। अगर बात की जाए शौकत बसरा की, तो शौकत बसरा साहब भी अपने वकला भाइयों के जरिए उसने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की कोशिश की तो उन वकला को भी उठाकर थाने के अंदर बंद कर दिया गया। यहाँ पर इलेक्शन ये कहाँ की बात कर रहे हैं शौकत बसरा साहब के साथ जो वाकया हुआ, ये जरा बताएंगे ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जी, ये शौकत बसरा साहब के साथ जो वाकया हुआ है ये उसके इलाके में हुआ है और जहाँ पर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर अपने जमा करवाने थे और उन्होंने हलफ के ऊपर ये बात की है कि मेरे वकला जो है वहां पर गए थे और उन्हें नॉमिनेशन पेपर जब उन्होंने लिए हैं तो रास्ते में ही पुलिस जो SHO है उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अब इसी तरह से कैसर साहब की बात की जाए, कैसर गुजर साहब वो मेरे इलाके से हैं, भेरा से हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऊपर से होती हैं तो फिर नीचे वाले जो एहलकार हैं वो उसी के मुताबिक डील करते हैं। वो DSP है वहां पर मियां वाली में, उन्होंने इसी तरह उमैर नियाज़ी साहब के वालिद से पेपर छीन लिए और शाह महमूद कुरैशी साहब से पेपर साइन करवाने के लिए जब इजाजत मांगी गई तो जेल अथॉरिटीज ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौर साहब के पास पेपर थे जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको पेपर्स ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। अगर कल की बात की जाए तो नॉमिनेशन जो हमने अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेट करना है उस हवाले से अगर डिस्कशन की बात करनी थी तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप खान साहब से डिस्कस नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है मुल्क के अंदर हो रहे हैं या जो काजी फाइज साहब है वो ये कहें कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या वजीर आजम साहब कहें कि हर एक को फील्ड हासिल है, तो मुझे दिखाएं कि कहाँ पर फील्ड तो सिर्फ उसी हासिल है। अच्छा, कानूनी तौर पे इन वाकयात का इलेक्शन कमीशन कैसे नोटिस ले सकता है, क्या अख्तियार है उसके पास, उसकी थोड़ी वजाहत करेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर उसके पास इख्तियार है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो करवाना है 218 के तहत उसका हक है और उसने करवाने होते हैं। उसके लिए उस निगरान हुकूमत है उसकी जो बैलेंस है उसकी जो है वो कि एक यकतरफा ना हो उसकी मेक श्योर करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। जहां पर ऑफिसर जो हैं वो गलत तैनात हुए हों, फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल जमातों से तैनात किए जाते हैं जैसे DC, DPO या कोई भी, तो उनको फौरन रीशफल करना, उनको ट्रांसफर करना, लेकिन ना उन्होंने वो किया है बल्कि DROs वही लगा दिए गए हैं, DC वगैरह, जो कि हमारे जलसों के अंदर ग्राउंड्स के अंदर पानी जाकर छोड़ते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहां पर जलसा ना कर सके। और वही DC जो है MPOs के ऑर्डर जारी करते हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो 2300 के करीब जो है MPOs के ऑर्डर जारी किए गए जिससे हमारे मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नजरबंद किया गया। अगर रिटर्निंग अफसरों की तरफ से अगर आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास उनके खिलाफ अपील करने का भी एक रास्ता तो मौजूद है, वो शेड्यूल में दी गई है तारीख है। देखिए मदीउल्लाह साहब, मैं जी गुजारिश करता हूँ कि हमें इस तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों जाना पड़ेगा अदालत की तरफ। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की अपनी आईनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाते हुए साफ एंड शफाफ इलेक्शन मुल्क के अंदर करवाएं। और अगर इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा, हम दरखास्तें पे दरखास्तें देते रहेंगे जो कि हमारी पेंडिंग्स हो जाती हैं, जिनके ऊपर फैसला नहीं आता, जब बंदा गुजर जाता है उसके बाद वो फैसला फिर महफूज किया जाता है और 2-2 महीने महफूज रखा जाता है। अदालतों में भी यही सूरत हाल है, वहां पर ये कहा जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो आपको जो है वो छोड़ दिया जाएगा, अगर आप जो है वो एक जमात से लातलकी कर लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, नहीं, तो वहां पर आप उस अदालत की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना और अभी तक जो प्रोसेस किए जा रहे हैं, अगर ऐसे इलेक्शन हुए कोई इसको इलेक्शन नहीं मानेगा। अच्छा, JUIF की तरफ से और MQM की तरफ से कागजात नामजदगी की तारीख में तोसी का मुतालबा किया गया है, तो आप भी ये चाह रही है PTI भी कि टाइम दिया जाए मजीद? देखें, अगर उस चीज से इलेक्शन डिले होते हैं तो हम कभी भी सूरत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो नहीं, ये कागजात नामजदगी, ये कागजात नामजदगी के लिए जी वो 6-7 दिन दिए गए हैं। अगर स्क्रूटनी के टाइम के अंदर वो टाइम पीरियड कम कर लिया जाए और अगर बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ा दिया जाए, हमें तो उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर आप पुलिस की एक भारी नफरी जो है गेट के ऊपर बैठा देंगे और ये कहेंगे कि उम्मीदवार आएंगे और उन्हें उठा लिया जाएगा या उन्हें जो है पेपर नहीं लेने दिए जाएंगे। अभी मुझे कासिम सूरी साहब की कॉल आ रही थी, मेरे जो सर्टिफिकेट है इलेक्शन कमीशन वो ही जारी नहीं कर रहा कि मैंने, देखिए सर्टिफिकेट जारी होना है तो पेपर जमा होने हैं, तो सर्टिफिकेट ही नहीं जारी होगा तो कोई पेपर कैसे जमा करवाएगा। पुलिस खुद ब खुद पहुंच गई अदालतों के अंदर वारंट गिरफ्तारी जारी करवाने के लिए। आपने इलेक्शन कमीशन को स्टे करवाया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट से, बल्ले के निशान के हवाले से कोई भी फैसले का ऐलान वो नहीं कर पा रहा और
ثاقب بشیر صاحب کیا صورتحال ہے؟ الیکشن کمیشن کو روکا ہوا ہے بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ دینے سے پشاور ہائی کورٹ نے، اور کب تک کا ہے یہ معاملہ؟ جی پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ روکا ہوا ہے جو میٹر الیکشن کمیشن میں ہے، لیکن کل پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہے اور ہوپ فلی کیونکہ الیکشن کمیشن نے کل آرگو کرنا ہے، کل پشاور ہائی کورٹ اس حوالے سے کوئی فیصلہ، پرسوں ڈیڈ لائن ہے ذات نامزد کی، کوئی فیصلہ جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ ڈیڈ لائن تو ہے لیکن اس میں کیونکہ ان کا بلے کے نشان کا معاملہ ہے تو نشان کیونکہ جو الاٹ کرنا ہے یا پولیٹیکل پارٹی نے جمع کرانے ہیں وہ تاریخ جنوری میں ہے، تو اس لیے اس میں ابھی ٹائم ہے۔ تو نامینیشن فارم جمع کرواتے ہوئے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ ساتھ، اور جو رجسٹرڈ پارٹیز کی فہرست آئی ہے وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس میں تحریک انصاف کا نام بھی شامل ہے، مطلب بطور سیاسی جماعت ان کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، صرف بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ ابھی باقی ہے۔ جی بلے کے نشان کے حوالے سے ہی فیصلہ ابھی باقی ہے، پولیٹیکل پارٹی والا معاملہ تو نہ چھیڑا ہے الیکشن کمیشن نے، نہ اس کا ایک پورا پروسیس ہے، وہ پروسیس تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اوپر نگران حکومت بیٹھی ہوئی تھی۔ اب بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بہت عام سوال ہے، لیکن بلے کا نشان اگر نہ ملا تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی، مل گیا تو یہ کوئی خبر میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ اور آپ کے خیال میں کیا یہ جو اعتراض کیا ہے جو بھی درخواست گزار ہیں، یا کوئی کمپلینٹ ہے یا کیونکہ بلے کے نشان کی کچھ شرائط ہیں جو تحریک انصاف پوری نہیں کر پا رہی؟ اس پہ جو شکایت کنندہ ہیں، اب جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے 2012 میں 11 میں ان کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا تھا، یا باقی لوگ بھی، اکبر ایس بابر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ان کا کلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں پارٹی میں ہوں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہم نے کبھی ان کو پی ٹی آئی کی حمایت میں یا کہیں پہ ایسا دیکھا نہیں ہے، وہ فارن فنڈنگ کیس میں آتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کسی ایکٹیویٹی میں اس طرح دیکھا نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیا اس کو اسیس کرے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے لیے چیلنج یہ بھی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کے الیکشن اسی ایک پیٹرن پہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی وہ ایک جمہوری سلسلہ، پورا ایک پروسیس، الیکشن، کارکنان، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں، جے یو آئی ایف کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشن اسی طرح ہی ہوئے ہیں، وہاں پہ سلیکشن ہوئی ہے، الیکشن نہیں ہوئے، مطلب اچانک ہمیں پتہ چلا کہ الیکشن مسلم لیگ نون کے الیکشن ہو گئے، باقی سب پارٹیز کے، تو اب الیکشن کمیشن مگر وہ کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اب الیکشن کمیشن کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ جہاں پہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی اسی طرح الیکشن ہوئے، ان کے بھی اسی طرح ہوئے، لیکن وہ کیونکہ چیلنج نہیں ہوئے، ان کے چیلنج ہو گئے، تو اب کیا 50 یا روز پہلے، الیکشن سے 50 روز پہلے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے وہ ایک سمبل جو ہے ان سے پورا سمبل بڑا اس کا میٹر کرتا ہے، شیر کا نشان مسلم لیگ نون کے لیے، تیر کا نشان پیپلز پارٹی کے لیے، بلے کا نشان پی ٹی آئی، یا اس کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ بھی کریٹ کرنا یہ بھی بڑا ڈیمیجنگ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نشان ملے گا یا نہیں۔ ڈیفینیٹلی، اور میرا خیال میں ٹیکنیکلٹیز پہ 50 روز پہلے یہ فیصلہ کرنا۔ پھر ایک اور بات آپ دیکھیں کہ جو حلقہ بندیاں ہیں، اب حلقہ بندیوں کے حوالے سے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 70 کے قریب پٹیشنز جو ہیں پچھلے ایک ہفتے میں دائر ہوئی، اور 100+ جو ہے وہ حلقے جو ہے وہ صوبائی اور قومی پورے ملک کے چیلنج ہوئے، اور اس میں میں خود پروسیڈنگ میں جاتا رہوں، کچھ ایسی پٹیشنز تھیں بڑی ویلڈ، اس میں گراؤنڈ لی گئی تھی اور ججز بھی اس کو کر رہے تھے، اور کچھ انہوں نے الاؤڈ بھی کی، منظور کی پٹیشنز، لیکن پھر وہ شیڈول اناؤنس ہو گیا، لیکن پھر معاملہ یہ ہوا شیڈول اناؤنس ہو گیا، سپریم کورٹ نے اسٹرکٹلی کر دیا کہ آپ کچھ نہیں چھیڑیں گے۔ پھر سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور ان کا بینچ جو ہے انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں والا معاملہ بالکل نہیں چھیڑا جائے گا، کیونکہ اگر چھیڑتے ہیں تو پھر 8 فروری والا الیکشن افیکٹ ہوگا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ حلقہ بندیوں کے جینون ایشو آپ نہیں چھیڑ رہے تو اس کو بعد میں کر رہے ہیں، تو ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا پورا معاملہ جو ہے سمبل پہ جاتا ہے، تو اس کو بھی اسی تناظر میں الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے توشہ خانہ ریفرنس میں نیب کی طرف سے جو دائر کیا گیا تھا اب طلبی ہو گئی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آڈیو لیکس کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی ہی اہم کارروائی ہوئی ہے اور کچھ مخصوص ہدایات اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک۔ نعیم حیدر پنچوتا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم حیدر صاحب، توشہ خانہ کے حوالے سے اب نیب کی طرف سے بھی نوٹس جاری ہو گئے ہیں آپ کے بانی پی ٹی آئی کو اور بشرا بی بی کو، کافی طویل عرصے سے یہ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے، تو اب کیا نیب کا معاملات کتنے جلدی آگے بڑھیں گے اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، میں پہلے جو ہے نیب جی اس کی جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے خان صاحب کی ساتھ جاتا تھا، اور خان صاحب اس میں شامل تفتیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان جو ہے ریکارڈ کروایا توشہ خانہ کیس کے اندر۔ اسی طرح اگر پیچھے چلے جائیں
تو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی بار بار انہیں بلایا گیا اور سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے تمام سوالات کے جوابات دے دی. اس کے باوجود پھر وہی سوال کیے جاتے تھے, وہی ڈاکومنٹس مانگے جاتے تھے. اور اگر دوسرا دیکھا جائے کہ نیب کے علاوہ جو توشہ خانہ کیس تھا الیکشن کمیشن کے اندر, تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے کارروائی گھنٹوں کے اندر, منٹوں کے اندر, سیکنڈز کے اندر چلا کر خان صاحب کو سزا دی گئی. اب اس کیس کی حد تک لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر جب پیش ہوئے تو عدالت کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی پروسیکیوشن کی طرف سے, وہ یہ کہ آپ نے یہ گفٹ جو ہے خرید لیے اور آپ نے توشہ خانہ میں وہ جمع نہیں کروائے اور آپ نے ان کی قیمت جو ہے غلط لگوائی, کم قیمت کے اوپر آپ نے اپنے پاس رکھے. حالانکہ خان صاحب نے بڑا واضح طور پر اپنا جواب دیا کہ جو بھی گفٹس اس سے پہلے بھی وزراء نے لیے ہیں یا جو بھی اس سے پہلے پرائم منسٹر آئے ہیں تو وہ ایک اس سے 4 گنا, یعنی کہ اگر 15 روپے کی اگر ایک چیز تھی 15% سے خریدا جاتا تھا گفٹ, تو میں نے اس کی قیمت جو ہے 50% کر دی. تو اس کے باوجود جو ہے ایک ایسا کیس بنا دیا گیا یا ایک ایسا ریفرنس اس کے اوپر فائل کیا گیا جس میں کوئی حقیقت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. چلے وہ تو عدالت میں ہمارے سامنے معلومات آ جائیں گی اور میں آئی ایم شیور کہ کم از کم یہ ٹرائل تو اوپن ہوگا. ثاقب رشید صاحب, یہ جو توشہ خانہ کا نیب نے ریفرنس تیار کیا ہے یہ کتنا مختلف ہے اس مقدمے سے جو الیکشن کمیشن نے جس بنیاد پہ عمران خان کو نااہل کیا تھا ایک ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلانے کے بعد؟ ان دونوں میں کیا مماثلت ہیں؟ مماثلت تو وہ الگ الگ ہیں, ظاہر سی بات ہے, گراؤنڈز مختلف ہیں, لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ ایک ہی ایکٹ پہ 2 قسم کی کارروائیاں جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں بھی اسی کو اسیس کیا گیا, یہی ساری چیزیں تھیں آلموسٹ جو ہے وہ وہاں پہ کی گئیں, اور یہاں پہ اب نیب اپنے لاز کے مطابق انہی کو اسیس کرے گی اور اسی کی بنیاد پر آگے جو ہے وہ کیس لے کر چلے گی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور اس کو اسی گراؤنڈ پر کہ ایک ایکٹ پہ آپ 2 سزائیں جو ہے وہ نہیں دے سکتے, ایک یہ جو ہے ایک گراؤنڈ بن مگر وہ معاملہ تو چند آئٹمز کا تھا میرے خیال میں جو پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے ریفر کیا گیا تھا. یہ معاملہ تو کچھ مزید معلومات ہیں, مزید آئٹمز ہیں جو ڈسکلوز ہی نہیں کیے گئے مبینہ طور پہ, تو یہ کتنا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سملیرٹیز ہیں, 100% نہیں ہے, سملیرٹیز ہیں. مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں جو توشہ خانہ فوجداری کیس ہے اس میں تقریباً 60-70% وہ اور یہاں پہ سملر ہے, اور تقریباً 30 یا 40% جو ہے وہ کیس نیب کا ڈیفرنٹ ہے اس سے, اور وہ صرف عمران خان کے بارے میں تھا. یہاں پہ تو بشرا بی بی, جی بالکل وہ صرف عمران خان کے بارے میں تھا اور ان کے خلاف تھا, اور وہ سارا کیس لڑا بھی ان کے خلاف کیا گیا. تو یہاں پہ اب جب یہ معاملہ جائے گا اوپر تو اس میں پتہ چلے گا. اس میں اب اپڈیٹ یہ ہے کہ 23 دسمبر کے لیے نوٹس بھی جاری کر دی ہیں احتساب عدالت نے, اور جج محمد بشیر صاحب جو ہے اس پہ انہوں نے طلب کر لیا ہے, بشرا بی بی صاحبہ کو بھی, اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, سابق چیئرمین پی ٹی آئی, وہ ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. لیکن اس میں جو پروسیس ہے وہی ہونا ہے کہ وہ پہلی سماعت پہ طلبی ہوگی, پھر وہ یہ کہیں گے پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے, پھر وہ ڈیالہ جیل کے حکام کہیں گے سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نہیں لا سکتے, پھر جو جج صاحب کہیں گے ٹھیک ہے ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جیل میں. تو آلموسٹ 5واں یا 6واں ٹرائل ہوگا جو جیل کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے. اچھا ثاقب, ایک اور بڑا اہم معاملہ آج کیس جو جسٹس بابر ستار کی عدالت میں بھی لگا, میں بلکہ چاہوں گا نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے کہ آج جسٹس بابر ستار صاحب نے جو رپورٹس طلب کی تھی, ڈیفینیٹلی ان رپورٹس کی کاپیز آپ کو بھی آج فراہم کی گئی ہیں. تو جو مختلف اداروں نے رپورٹس دی ہیں, یہ آڈیو ٹیپنگ اور آڈیو لیکس کے حوالے سے, ان رپورٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جناب عبدالیہ صاحب, بڑی زبردست بات کی ہے ثاقب بشیر صاحب نے کہ یہ دیکھیں, یہ کسی طرح پہلے میں ٹرائل کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ اوپن ٹرائل کس لیے ضروری تھا, کیونکہ ایک دن یہ گئے ہیں اور انہوں نے آ کر ایگزیکٹ باتیں میڈیا کو بتائی ہیں, تو اس کے اوپر بین کر دیا گیا کہ آپ جا نہیں سکتے. نامعلوم لوگوں کو سماعت کے درمیان بٹھایا گیا, صحافی بھی پھر اس کے بعد 1-2 دن لے کر گئے, وہ بھی انہوں نے چوز کیا کہ یہ 4-5 لوگ جائیں گے, اور وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر ان کی آواز جا ہی نہیں سکتی تھی. صرف یہ کہ اندر ایسی کارروائی جو بھی چل رہی ہے, جو بھی کارروائی ہو رہی ہے, جو بھی ان کے اوپر الزام ہے, جو بھی دوران سماعت ہماری طرف سے اسپیشلی آرگومنٹس ہوتے ہیں, وہ میڈیا کے اوپر چل نہ سکیں, لوگوں کو پتہ نہ چل سکے, تو یہ فری جو فیئر ٹرائل ہے اس کے بالکل مخالف بات ہے. نہیں صاحب, وہ آڈیو لنکس کا آڈیو ٹیپ کے حوالے سے, جی وہ رپورٹس کے اوپر آپ مطمئن ہیں جو رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں اداروں میں؟ دیکھیں رپورٹس کے حوالے سے جو بات ہے, میں نے ایگزیکٹ رپورٹ نہیں پڑھی, لیکن میں نے جہاں تک تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے میڈیا کے اوپر ہی میں نے دیکھا, کیونکہ میں بھی سرگودا آیا ہوا تھا کوئی نامینیشن پیپر جمع کروانے کے حوالے سے, لیکن یہاں پر صورتحال آپ کو پہلے میں بتائیے کہ یہ چل رہی ہے.
تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اور کسی نے جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کس نے ریکارڈ کی ہے. تو اس طرح کی رپورٹ میری نظر میں تو گزری ہے کہ اس طرح کی کوئی انہوں نے آگے سے رپورٹ دی ہے. تو لہٰذا یہ بڑا تعین کرنا ضروری تھا کہ کون جو ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے, کس لا کے تحت کرتا ہے, کیسے یوز کی جاتی ہے, کیسے پرائیویسی کے اوپر حملہ ہے کسی کے اوپر کیا جا سکتا ہے, اور کیسے پھر اسے سیکرٹ رکھا جاتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کیا قانون ہے. تو وہ ساری چیزیں رکھی گئی تھی, لیکن اس میں کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں آیا. اور جو پابندی کے حوالے سے میرا خیال میں اس کے حوالے سے واضح طور پر ڈائریکشن آنی چاہیے. جو ہی یہ نشاندہی ہو جائے کہ ان لوگوں نے یہ لیک کیا ہے, جن لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے, تو اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ جو ہے یہ سلسلہ بند ہو اور یہ سلسلہ جو ہے اسٹل جاری. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, کون کون سے ادارے تھے اور جو انہوں نے رپورٹ دی ہے آج عدالت نے پھر مزید کیا ہدایات جاری کی ہیں اس پہ؟ ایک تو آئی ایس آئی, ایف آئی اے, پیمرا اور پی ٹی اے, ان چاروں کو کہا گیا تھا کہ آپ جواب جمع کرائیں. اب ایف آئی اے اور جو آئی ایس آئی کے جوابات تھے وہ یہی تھے کہ جو سوشل میڈیا, جو ڈیجیٹل میڈیا کی کمپنیز ہیں یا موبائل کمپنیز ہیں, اب دونوں کو انہوں نے کہا کہ وہ ایکسیس نہیں دے رہے آئی پی ایڈریسز تک. جب تک کہ آئی پی ایڈریسز تک ایکسیس نہیں ہوتی تو یہ تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ایف آئی اے کی جانب سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ ایک عدالتی آرڈر لیں گے اسپیسیفک, وہ آرڈر ان کو کمیونیکیٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کے آئی پی ایڈریسز ان سے جو ہے وہ ایکسیس لینے کی کوشش کریں گے. سوشل میڈیا کمپنی سے مراد جو یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر, اگر انہوں نے نہ کر دی تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹویٹر پہ آیا تھا تو ٹویٹر پہ اگر نہیں کرتے تو وہ پھر مسئلہ ہوگا. پی ٹی اے نے بھی اس قسم کی جواب دیا کہ ان کے پاس یہ بڑا حیران کن ہے کہ ویسے کہ جو موبائل کمپنیز ہیں یا دوسری طرف اب موبائل کمپنیز اس لیے کہ کال ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ کیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور جو وہ میڈیا سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں وہ اس لیے کہ ان پہ جو ہے وہ آڈیو لیک وہاں سے جاری ہوئی. تو دونوں کے ساتھ اگر کوئی وہ چیز نہیں ہے, کوئی ایسا لنک, رابطہ یا وہ تعاون نہیں کرتے تو وہ ایک الگ سے جو ہے وہ سوال ہوگا. اس میں پھر جو پیمرا کی جانب سے ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جو پیمرا ہے اس نے اسپیسیفکلی جو آڈیو لیک ہے, اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی آڈیو لیک آتی تھی پرائیویٹ کنورسیشن کی تو وہ چلا دیتے تھے, تو اب ایک ڈائریکٹیو جاری کیا ہے آج پیمرا نے کہ وہ نہیں چلے گی پرائیویٹ گفتگو جو ہے, پرائیویٹ گفتگو جو ہے وہ. اچھا, جس پرائیویٹ گفتگو کے اوپر ٹیلی ویژن اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اس پرائیویٹ گفتگو کی بنیاد کے اوپر مزید انکوائریاں اور انویسٹیگیشن اور مقدمات بنائے جا سکتے ہیں ایف آئی اے میں؟ وہ ایک الگ سوال ہے جس پہ ظاہر سی بات ہے جو ہیں جسٹس بابر ستار وہ جو کیس سن رہے ہیں مرکزی کیس, اس میں سوال یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے, ایسی آڈیو ٹیپ اس کی حیثیت کیا ہے, اس کو آپ نے فرانزک کروایا ہے, کس نے آڈیو ٹیپ, اور یہ سردار لطیف خان کھوسہ اور بشرا بی بی کی گفتگو تھی, جو ان کی گفتگو بھی تھی, ان کی بشرا بی بی اور ان کی بھی, پھر بشرا بی بی کی ایک اور گفتگو ہے میرے خیال زلفی بخاری کے خلاف, اس پہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. تو وہ یہی پوائنٹ ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے ایسی گفتگو. تو آج آرڈر کیا ہوا ہے؟ آج آرڈر یہی ہوا ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ کیونکہ وہ میڈیا سوشل میڈیا کی کمپنیز ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تو ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم کوشش کریں کہ ان سے ہم تعاون لے سکیں. تو اب وہ عدالتی آرڈر کو لے کر دوبارہ ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجی جائے گی کہ ہمیں تعاون کرے, جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا پروسیس آگے جی نعیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں صرف ہنس ہی سکتا ہوں کہ تعاون کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تعاون نہیں کریں. جہاں پر انہوں نے دیکھنا ہو کہ وارنٹ نکالنے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کرنا ہے وہاں کر لی جاتا ہے, اور جہاں پر ریڈ کارپٹ بچھانے ہو وہاں پر تعاون سے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں. ثاقب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کاغذات نامزدگی کیسے جمع کرائیں گے اور کہاں کہاں سے؟ دیکھیں آج جو جج ابو الحسنات صاحب ہیں ان کی جو عدالت ہے سائفر جو کیس ٹرائل کر رہی ہے تو انہوں نے اجازت دی ہے کہ کل آپ کو اجازت ہے آپ اس کے اوپر سائن کروا لیں, لیکن اگر آج صبح کی بات کی جائے تو انکار کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی پیپر آپ لے کر نہیں جا سکتے. تو میں کل بھی میری بات ہو رہی تھی علی جاز بھٹو صاحب سے اور انتظار سے, انہوں نے وہی کل گئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم کل بھی گئے ہیں تو وہاں پر ہمیں تو کوئی خالی پیپر بھی لے جانے کی اجازت نہیں دی. تو اب امید ہے کہ صبح سائن کرنے کی اجازت دی جائے گی اور پھر وہ سائن کریں گے 3 حلقوں سے, ایک میاں والی, ایک لاہور اور ایک اسلام آباد, 3 جگہوں سے خان صاحب جو ہے اپنے پیپرز جمع کروا رہے ہیں.
اور تینوں جگہوں سے انشاءاللہ وہ لڑیں گے، اور بلے کا نشان انشاءاللہ ہم بار بار استدعا کریں جو جان بوجھ کر لٹکایا گیا ہے کہ یہ ایک لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو کہ شاید بلے کا نشان ہوگا بیلٹ پیپر۔ اچھا آپ کیا کہیں گے، نواز شریف صاحب تو 7 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی خبریں ان کی؟ جی نواز شریف صاحب تو پورے پاکستان سے بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت وہ جیل میں نہیں ہے، وہ تو پورے پاکستان سے کروا سکتے ہیں، اور وہ نہ بھی کروائیں تو پھر بھی بن جائیں گے، وہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ مریم نواز بھی پنجاب سے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی خبریں ہیں، تو کون سے تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں مریم نواز کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں پورا ملک کی ہر رہنما، ہر جو ہے نا شخص ان کے خلاف تو بالکل آنے کے لیے تیار ہے، اور اسپیشلی جو ہماری خواتین ہیں جو قید ہیں، پابند سراسل ہیں، وہ بھی ساری تیار ہیں کہ وہ لڑیں گی ان کے خلاف، اور جہاں پر پھر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ ان کا حق ہے ان کو ٹکٹ ہم نے دینے ہیں، تو اس میں سے جو وش کرے گا اس کو ٹکٹس دیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ یہ ڈھونڈیں کہ یہ کس حلقے سے جیت سکتے ہیں۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہو۔ اچھا یہ جو پارٹی کے ٹکٹ ہیں، خوف کی وجہ سے یہ بلے کے اوپر کھیل رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے کیسز، یہ جو پارٹی کے ٹکٹ ہیں یہ بیرسٹر گور علی کے دستخط سے جاری ہوں گے یا خان صاحب کے؟ جی یہ بیرسٹر گور علی خان صاحب کے دستخطوں سے جاری ہوں گے، پارٹی ٹکٹس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ جاری ہو جائیں گے، جو ہمارا پروسیس ہے وہ ہم اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن مسئلہ صرف میں نے ثاقب بشیر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی نہیں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں صرف کہ الیکشن کمیشن کا تو انہیں الیکشن کمیشن کیس چل رہا ہے، تو کل بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، دوسری سماعت ہے ممبران وہاں پہ جاتے ہیں، کل وہاں پہ گئے تو وہاں کے بیٹھ گئے آ کہ تو وکلا پہنچے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے وہ چیکنگ کر کے اندر بھیج رہے تھے، کچھ دیر ان کو انتظار کرنا پڑا، ٹائم نکل رہا تھا تو انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور اگلی ڈیٹ ڈال کے پھر واپس آ گئے، تو 2 سماعتیں ہو چکی ہیں، ابھی تک کیس آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو انہیں الیکشن کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا احترام کرانا چاہ رہا ہے، لیکن وہاں 2 دفعہ گئے ہیں ممبران اور کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، یہ تو مزید احترام ہو رہا ہے۔ پھر اس کا صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔